اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں پروفیسر محمد طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کی ہسٹری سیکنڈ ایئر کی کلاس میں آج پہلا لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے جس میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ جب آپ کی فرسٹ ایئر میں کلاس شروع ہوئی تھی تو تقریباً 1 مہینہ یا اس کے قریب شروع میں پڑھایا تھا، اور پھر آپ کی کلاس جناب پروفیسر توقیر صاحب کے سپرد کر دی گئی تھی۔ اب میں بذات خود سال دوئم میں آج سے آپ کی کلاس دوبارہ سٹارٹ کر رہا ہوں، جس میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، سال دوئم میں ہم جو کتاب پڑھیں گے اس کا نام ہے تاریخ پاکستان برائے انٹرمیڈیٹ کلاسز حصہ دوئم۔ بعض کتابوں پر تاریخ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے لکھا ہوتا ہے، آپ نے اس سے کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ کتاب پروفیسر شیخ محمد رفیق نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اسی نام سے ایک اور کتاب پروفیسر محمد عبداللہ ملک کی تحریر کردہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ آپ ان دونوں رائٹرز میں سے کسی بھی رائٹر یا مصنف کی کتاب لے سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ پروفیسر شیخ محمد رفیق کی کتاب نسبتاً زیادہ طویل ہے اور پروفیسر محمد عبداللہ ملک کی کتاب نسبتاً مختصر ہے، لیکن آپ کے کورس کو موزوں طور پر کور کرتی ہے۔ جو اسٹوڈنٹس مختصر پڑھنا چاہیں وہ پروفیسر عبداللہ ملک کی کتاب، اور جو نسبتاً زیادہ تفصیل سے پڑھنا چاہیں وہ پروفیسر شیخ محمد رفیق کی کتاب لے سکتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں کو کس طرح سے ایک دوسرے سے الگ پہچانا جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نام تقریباً دونوں کا سیم ہوتا ہے، یعنی ایک ہی ہوتا ہے۔ ہر سال جب بھی نئی کتاب آتی ہے تو جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا، اس کے ٹائٹل کا ڈیزائن تھوڑا سا چینج کیا جاتا ہے، کلر چینج کیا جاتا ہے، اور نام میں معمولی سی تبدیلی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ان دونوں کتابوں کو عام طور پر مصنف کے نام سے ہی الگ الگ پہچانا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں آپ کو دوبارہ بتا دوں پروفیسر شیخ محمد رفیق کی ہے، اس کے علاوہ ایک پروفیسر عبداللہ ملک کی کتاب ہے۔ نام ان دونوں کے ملتے جلتے ہیں، تاریخ پاکستان برائے انٹرمیڈیٹ کلاسز حصہ دوئم یا تاریخ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے۔ یہ معمولی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ کتابوں کے ٹائٹل پہ لکھا گیا ہوتا ہے، جسے آپ بآسانی پہچان سکتے ہیں الگ الگ۔ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی میں بتاتا چلوں،
آج کے اس پہلے لیکچر میں کہ موجودہ ملکی حالات میں کرونا وائرس کو تیز رفتاری سے پھیلنے سے روکنے کے لیے تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں، کیونکہ اب یہ کافی عرصے سے بند ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی تعلیم کا زیادہ حرج ہونے سے روکنے کے لیے محکمہ تعلیم حکومت پنجاب نے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا ہے، جو کہ آپ کے تمام مضامین کے حوالے سے الگ الگ منعقد ہوں گی، اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ آپ کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان تمام لیکچرز کو جو کہ ہمارے کالج کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، پابندی سے اٹینڈ کریں اور اپنی تعلیم کو گھر پر جاری رکھیں۔ جو ہی کالج میں باقاعدہ روایتی طریقے سے تعلیم کا آغاز ہوا تو آپ کو کلاسز کے اندر بھی لیکچرز دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید وضاحت کے لیے واٹس ایپ پر تمام کلاسز کے الگ سے گروپ بنائے گئے ہیں۔ مثلاً ہماری کلاس کا تاریخ پاکستان سال دوئم کے نام سے واٹس ایپ پر گروپ بنایا گیا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس اس گروپ کو جوائن کریں۔ جن اسٹوڈنٹس کے نمبرز ہمارے پاس کالج کے ریکارڈ میں موجود ہیں ان کو ہم خود ایڈ کر دیں گے، اور جن کے نمبر ہمارے پاس نہیں ہیں وہ مجھے اپنا نمبر اپنے رول نمبر کے ساتھ سینڈ کر دیں۔ میں ان اسٹوڈنٹس کو ایڈ کر دوں گا۔ اس واٹس ایپ گروپ میں آپ کو سوالات پوچھنے کا چانس دیا جائے گا، سوال جواب ہوں گے، اور اس کے علاوہ ضروری رہنمائی بھی کی جائے گی تاریخ کے مضمون کے متعلق، اور آپ بوقت ضرورت اسی واٹس ایپ گروپ میں کال کر کے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اس لیکچر کو جو اب ریکارڈ کیا جا رہا ہے توجہ سے اٹینڈ کرنا اور واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرنا بیک وقت آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ یقیناً آپ لوگوں کے علم میں آ چکا ہوگا کہ بورڈ کی جاری کردہ پالیسی کے مطابق تمام فرسٹ ایئر کے طلباء کو سیکنڈ ایئر میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اب وہ بورڈ کا امتحان اگلے سال یعنی سن 2021 کے سالانہ امتحان میں دیں گے، اور صرف سیکنڈ ایئر ہی کا امتحان دیں گے۔ فرسٹ ایئر کا بورڈ کا امتحان نہیں لیا جائے گا، اور ہر سبجیکٹ میں سیکنڈ ایئر میں جتنے نمبر جو اسٹوڈنٹ حاصل کرے گا اس کو اتنے ہی نمبر فرسٹ ایئر کے اے پیپر میں دے دیے جائیں گے۔ یعنی مثلاً اب فرسٹ ایئر میں آپ کا تاریخ کا پیپر نہیں ہوا اور نہ اب یہ ہوگا، سیکنڈ ایئر میں آپ لوگ تاریخ کا پیپر دیں گے،
اگر کسی اسٹوڈنٹ کے 50 نمبر آتے ہیں سیکنڈ ایئر میں تو اس کو 50 ہی نمبر فرسٹ ایئر میں دے دیے جائیں گے. اس طرح اس کے مجموعی طور پہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کو ملا کر یعنی پیپر اے اور پیپر بی کو ملا کے 100 نمبر بن جائیں گے 200 میں سے. اب اس حوالے سے وقتی طور پہ تو اکثر طلباء بہت خوش ہیں کہ فرسٹ ایئر کے امتحانات نہیں ہوں گے، وہ ٹل چکے ہیں. لیکن انتہائی اہم بات یہ ہے کہ یہ پالیسی تھوڑی سی اس طرح سے خطرناک بھی ہو سکتی ہے کہ اگر سیکنڈ ایئر میں کوئی اسٹوڈنٹ پاس نہ ہو سکے تو ظاہر ہے کہ اتنے ہی نمبر اس کو فرسٹ ایئر میں بھی ملیں گے اور مجموعی طور پہ وہ اس سبجیکٹ میں پاس نہیں ہو پائے گا اور اس کو پھر سپلی میں دوبارہ امتحان دینا پڑے گا. سو اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ لوگ قطعی سنجیدگی اور توجہ سے پڑھنا شروع کریں تاکہ سیکنڈ ایئر میں آپ انتہائی زیادہ اور امتیازی نمبروں کے ساتھ ہر سبجیکٹ بشمول تاریخ پاس کریں اور مجموعی طور پہ بھی آپ کی گریڈیشن بہت اچھی بنے. جہاں تک امتحانی طریقہ کار کا تعلق ہے تو آپ کا جو تاریخ کا سیکنڈ ایئر میں امتحان ہوگا بورڈ کے حوالے سے اس کا کم و بیش وہی پیٹرن ہوگا جس کے تحت آپ نے دسمبر ٹیسٹ میں امتحان دیا تھا. مختصراً میں آپ کو آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرا دوں. آپ کو پہلے ایک پرچہ دیا جائے گا جس میں ایم سی کیوز ہوں گے، وہ 20 نمبر کے ایم سی کیوز ہوں گے. آپ نے ہر سوال کے سامنے دیے گئے جوابات میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے. ان کو کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں اور یہ 20 سوال ہوں گے، ان کے 20 نمبر ہوں گے اور اس کا دورانیہ 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ ہوگا. آدھے گھنٹے بعد آپ سے یہ پیپر واپس لے لیا جائے گا اور آپ کو ایک اور کوشچن پیپر اور آنسر بک دے دی جائے گی. اب یہ ایک آنسر بک آپ نے لکھنے کے لیے یوز کرنی ہے. کوشچن پیپر جو آپ کو ملے گا دوسری دفعہ یعنی پہلے تو ایک ایم سی کیوز والا پیپر آپ سے حل کرا کے لے لیا جائے گا، اس کے بعد جو دوسرا کوشچن پیپر ملے گا وہ دوبارہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا. اس میں جو پہلا حصہ ہوگا اس میں آپ نے 50 نمبر کے برابر 25 سوالات کے جواب مختصراً آنسر بک پر لکھنے ہیں. اس کو شارٹ آنسرز عرف عام میں کہا جاتا ہے. اس امتحانی حصے کو آپ کو تقریباً 30 یا اس سے کچھ زیادہ کوشچنز دیے جائیں گے. ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے. آپ نے ہر سوال کا یا ان میں سے 25 سوالات کا انتخاب کر کے ان میں سے ہر سوال کا بالترتیب مختصر جواب آنسر بک میں درج کرتے جانا ہے سوال کی نمبرنگ کے عین مطابق. تو اس طرح آپ کے یہ 25 سوالات مکمل ہوں گے اور 50 نمبر کا یہ حصہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کے امتحان کا تیسرا اور آخری حصہ جو اسی کوشچن پیپر پر درج ہوگا وہ لانگ کوشچنز کے نام سے عرف عام میں یاد کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو 5
सवालात दिए जाएंगे, उनमें से 3 के जवाबात आपने लिखने हैं। ये निस्बतन तवील जवाबात होंगे, हर सवाल के 10-10 नंबर होंगे। इस तरह आपका ये 30 नंबर का तीसरा सेक्शन भी मुकम्मल हो जाएगा। मैं मुख्तसरन रिपीट कर दूं, आपके पेपर का पहला हिस्सा MCQs पर मुश्तमिल 20 नंबर का होगा, जो आधे घंटे में आपसे मुकम्मल करा के वापस ले लिया जाएगा। दूसरा हिस्सा शॉर्ट आंसर्स पर मुश्तमिल होगा, इसके 50 नंबर होंगे, इसमें आपने 25 सवालात के जवाबात देने हैं। और तीसरा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, इसमें आपने 3 सवालात के लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, जो कि 30 नंबर का होंगे। इस तरह आपके मजमूई तौर पे 100 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे। इस पैटर्न को जहन में रखना शुरू ही से बहुत अहम है। आपने इसके मुताबिक तैयारी करनी है। आपको जैसा कि बताया गया था कि इसके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव करें, ताकि मुख्तसर सवालात में MCQs में हैंड राइटिंग से मुतल्लिका गलतियाँ बिल्कुल ना हों। ज़्यादा बेहतर यह है कि जिस तरह मैंने आपको क्लास के शुरू में कॉपी बनाई थी, इस तरह आप लोग सेकेंड ईयर की भी कॉपी बना लें, और जो लेक्चर्स YouTube पे अपलोड किए जाएंगे इनकी आउटलाइन को फॉलो करते जाएं, और आप इस तरह आपकी तैयारी भी होती जाएगी और राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आपकी कॉपी भी बनती चली जाएगी। आपको अक्सर, जैसा कि अक्सर तलबा पूछते हैं की बुक के हवाले से, तो एक की बुक फर्स्ट ईयर में बताई गई थी जिसका नाम था टिप्स, TIPS, टिप्स। ये टिप्स नामी की बुक पिछले सालों के हल शुदा पर्चा जात पर मुश्तमिल होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये टिप्स भी आप ले लें, ये मार्केट में मौजूद है। अब आपको मौजूदा दौर में जो टिप्स मिलेगी उसमें साल 2019 तक के पेपर हल शुदा हालत में मौजूद होंगे। ये आपकी पर्चे की तैयारी और पर्चा हल करने की मश्क यानी प्रैक्टिस के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम हैसियत रखती है, जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर में भी तफसील से बताया गया था। इन इब्तदाई मालूमात के साथ आज का लेक्चर मुकम्मल किया जाता है। अगर आपको मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल तहरीरी शक्ल में भी हो सकता है और वॉइस नोट की शक्ल में भी हो सकता है। आपको यकीनी तौर पे मुनासिब रहनुमाई मुहैया की जाएगी। मज़कूरा बाला तमाम तर हिदायत को जो मुख्तलिफ़ हवालों से आपको दी गई हैं, आप संजीदगी से फ़ॉलो करें और यकीनी तौर पे आपके साल दोयम में यानी सेकंड ईयर में बहुत अच्छे नंबर इंशाअल्लाह आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर से हम किताब के पहले चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करेंगे।